اندھا قانون آپ دیکھیں گے کہ آنکھ میں پٹی باندھی ہوئی ہے، وہ نیائے کی وہ دیوی ہاتھ میں ترازو لیے ہوئے. اسی لیے بھارت کے قانون کو اندھا قانون کیوں بولتے ہیں؟ وہاں جس کا پروف جتنا ہوگا اس کا پلڑا بھاری ہوگا. اندھا قانون. اگر کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن سے لگتا ہے تو ہم اور آپ اللہ کی ذات سے یہ امید رکھیں کہ یہ گناہ یا یہ غلطی ہمارے فلاں صاحب سے نہیں ہوئی ہوگی. دوسری بات، اگر شریعت کا یہ پیغام ہے، اگر میں عبداللہ اگر کسی کے اوپر الزام لگاتا ہوں کہ I see and I have seen in this person and he is a rapist، میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ ریپسٹ ہے، تو میرے اوپر ضروری ہے کہ آپ 4 گواہ کو پہلے پیش کیجئے کہ تم نے دیکھا. تم 4 گواہ کو بھی لاؤ کہ ہاں تمہارے ساتھ انہوں نے بھی دیکھا ہے. اسلام کے اندر تب وہ گواہی معتبر ہوتی ہے کہ ہاں تم سچے ہو، نہیں تو تم خاموش رہو. پھر 80 کوڑے برسائے جائیں گے اگر تم نے 4 گواہ کو پیش نہیں کیا ہے لوگوں کے سامنے میں. میرے بھائیوں، اپنوں کی غلطی اور اپنوں کی سازش کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو بڑی تکالیفیں برداشت کرنی پڑتی. آپ کیا سمجھتے ہمارے بڑے علماء مولانا اندر شاہ بنگلوری، ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا، کیا غیار کا ہاتھ تھا؟ نہیں، اپنے کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، اپنے کلمے پڑھنے والے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوا کرتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہوتے تھے. ان کے سازش کے شکار ہمارے علماء ہوتے ہیں. بلکہ آزادی کے وقت میں نے ابھی آپ کے سامنے اگزامپل پیش کیا ہے. ہم نے کہا کہ نواب سراج الدولہ کو دھوکہ دینے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا بلکہ میر جعفر تھا جو کلمہ پڑھنے والا تھا. وہی ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا میر صادق تھا بلکہ منتری کی کرسی پر بٹھایا گیا تھا وہ تھا. اما عائشہ کے اوپر الزام و تہمت لگانے والے وہ تو تھا، وہ نالائق، وہ منافق، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ صحابی بھی آ گئے تھے ان کے کہنے پر تانا دینے کے لیے اور کہنے کے لیے کہ نہیں، لا حول انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھتے ہوئے الیاذ باللہ کہتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اما عائشہ سے یہ غلطی ہو گئی، اما عائشہ سے یہ چوک ہو گئی. یہاں تک کہ پورا غم کا ماحول چھایا ہوا ہے ایک منافق کے کہنے کی وجہ سے، ان کے ایک شوسے کی وجہ سے. عبداللہ بن ابی بن سلول کم بخت ملعون اور اس منحوس انسان کی غلط خبر کی وجہ سے تحقیق کی جاتی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ بتا، اگر تم سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے دعا کرو، اللہ تم کو معاف کر دے گا. اگر تم سے یہ چوک ہوئی ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تواب الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرتا، اللہ ستار العیوب ہے، عیوب کو چھپاتا ہے. توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے توبہ کو قبول کرے گا. یہاں تک کہ حضرت علی نے بھی کہا، اے اللہ کا نبی آپ چھوڑیے اما عائشہ کو، بہت ساری عورتیں ہیں، آپ کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہو گئے، صحابی پریشان ہے، ابو بکر صدیق پریشان ہیں، ان کی اما عائشہ کی ماں پریشان ہے. اما عائشہ روتی لیکن اندر سے پرسکون، کیونکہ وہ جانتی تھی مجھے بھلے ہی آپ نے یہاں کے کچھ لوگوں نے میرے اوپر تان و تشنیع کیے ہیں، لیکن I am a truth, I am honest، میں صحیح ہوں. I was not going to the wrong way، میں کبھی غلط راستے پر نہیں گئی تھی. I was not wrong، میں کبھی غلط نہیں تھی، میں سچ ہوں. مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام ان کی برات ان کے بھائیوں کے لیے، ویسے ہی مجھے یقین ہے، وشواس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے لگے ہوئے مجھ پر الزامات کو ضرور کسی نہ کسی شکل میں ختم کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور یوں کہا، اے نبی، اے عائشہ، تم غلط نہیں ہو، تم سچ ہو، تم صحیح ہو.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت دی اور خبر دی کہ عائشہ تم پاک ہو، تم صاف ہو، تم پر جو الزامات لگائے وہ بالکل غلط ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ضرور ہوئی، تہمت لگائے گئے ان کے اوپر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برات کا اعلان ہوا۔ کون تھے لگانے والے؟ سوچا تھا کن کی طرف سے؟ منافق کی طرف سے، کہ دیکھیے اماں عائشہ فلاں کے ساتھ اونٹ پہ ابھی آئی ہیں پیچھے پیچھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت مشہور واقعہ ہے، سورہ نور کے اندر آپ پڑھیں گے تو اماں عائشہ چونکہ ایک اللہ کے نبی ایک سفر سے آ رہے تھے، تو جس ہودج میں، جس اونٹنی میں اماں عائشہ تھی، تو آپ علیہ اس اونٹنی سے اتر کر استنجا کرنے چلی گئی تھی، تو اسی بیچ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کو جانے کا آرڈر دیا۔ تو جو صحابی اس ہودج کو اٹھا کر اونٹنی پہ رکھتے تھے، کجاوے کو، تو اماں عائشہ ہلکی تھی، بہت کم وزن تھا، تو دو آدمی پکڑ کر اٹھاتے تھے، تو دو آدمی کسی بھاری چیز کو اٹھائیں گے تو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ بھاری ہے، تو انہوں نے اٹھا کر رکھا، انہوں نے محسوس نہیں کیا ہے کہ اماں عائشہ ہیں کہ نہیں، انہوں نے سوچا کہ بالکل ہیں، تو وہ قافلہ چلا گیا۔ اماں عائشہ جیسے آئیں قضاء حاجت سے فارغ ہو کر، دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، سارے لوگ جا چکے ہیں، تو اماں عائشہ وہیں پر اسی جگہ پر لیٹ گئی۔ پہلے زمانے میں یہ رول ہوتا تھا، قافلہ جب جاتا تھا تو پیچھے سے ایک دو لوگ جاتے تھے، کہیں کوئی سامان گر نہ جائے، کہیں کوئی سامان چھوٹ جائے تو اس کو اٹھا کر لاتے تھے۔ تو پیچھے سے ایک صحابی آئے، اس صحابی نے دیکھا ارے تو اماں عائشہ ہیں، تو انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انہوں نے قریب میں جا کر اونٹ کو بٹھا کر اس میں اماں عائشہ بیٹھ گئی، آگے آگے نکیل پکڑ کر لے کر جب پیچھے سے پہنچے وہ اماں عائشہ کو لے کر، تو وہ کمبخت منافق نے کہا کہ دیکھو اماں عائشہ پیچھے سے آ رہی ہے، دیر از سم تھنگ فشی، دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ انہوں نے افواہ پھیلانی شروع کی، جیسے آج کل ہم لوگ کسی کے بارے میں بھی افواہ پھیلا دیتے ہیں، کسی کے بارے میں بنا تحقیق کیے ہوئے۔ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، it is enough for being a liar to spread without trying to know the truth. If you want to spread a message, if you want to convey any message about Islam, about any person, without trying to know the truth, اس کی حقیقت اور سچائی کو سمجھے بغیر اگر آپ کسی کے سامنے کسی بات کو آگے بڑھاتے ہو تو for being a liar، آپ کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آپ سنی سنائی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ this person، وہ جھوٹا ہے، لائر ہے، وہ ایک نمبر کا جھوٹا، بنا تحقیق کیے ہوئے۔ بہت آسان ہے کسی کے اوپر 376 کا کیس ڈالنا، بہت آسان ہے 307 305 302 کا کیس ڈالنا، بہت آسان۔ دعا کرو ہر کسی کے لیے جو ٹارگیٹڈ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں، اس قوم کی، اس ملت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ نہیں جناب، جو گئے تو گئے، نہیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کیسے ہیں؟ کجسد واحد، ایک جسم کے مانند ہم اور آپ۔ میرے بھائیو، سب سے خوبصورت نظام ہمارے پاس، سب سے خوبصورت سسٹم ہمارے پاس، حقیقت بیانی کریں تو اندر کر دیے جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرو، زیادہ سے زیادہ۔ ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں، شریعت سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم نے کئی جگہ تقریروں میں کہا ہے، بلکہ لوٹ بھی ہوا ہے، آج تو ہمارے قرآنوں پر اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ یہ تو نئی کتاب ہے مولانا، نئی قرآن ہے، کیا آپ وہی مسئلہ لے کر آئے، وہی پردے والا مسئلہ جو چلا۔ بہت سارے ٹی وی اینکر میں نیوز رپورٹر نے کہا کہ مولانا کیا ضرورت ہے اب یہ پرانی شریعت کو ابھی نافذ کرنے کی، نئی آنی چاہیے، نہ کچھ نئی تحقیق ہونی چاہیے۔ اب یہ قرآن پرانا آرڈر ہو گیا، اس کو بند کر دیجئے، نیا کچھ ہونا چاہیے، ماڈرن۔ کیا نیا ہونا چاہیے؟
बिकनी पहन करके आ जाओ सड़कों पे, ये नया होना चाहिए नहीं। आप देखेंगे कि आइसक्रीम है, आइसक्रीम को जब कर लपेट कर उसको इन्वेलप में और उसको बर्फ में रखते हैं तो वह आइसक्रीम अपनी जगह पे रहती, लेकिन जैसे उसको बाहर करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर जब बाहर करेंगे, उसकी जगह से बाहर करेंगे, वो पिघलना शुरू हो जाती। औरत है, जब तक पर्दे में रखेंगे तो खूबसूरत है, इज्जतदार, जब पर्दे से बाहर निकालेंगे तो फिर उस औरत का क्या होगा, समाज के जवान लड़कों का क्या होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कुरान पुराना है, कुरान पुराना नहीं। बहुत से लोग करते हैं ना,